السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، انسان جو مجموعہ ہے وہ دو چیزوں کا ہے، ایک ہے جسم اور ایک روح ہے۔ جسم وہ جو ظاہر ہونے والی چیز، دکھنے نظر آنے والی چیز ہے، اس کا نام جسم ہے۔ نظر نہیں آنے والی چیز کا نام روح ہے۔ جان، روح، خالص جو جان ہے وہ تو سب کے اندر ہے، تمام انسانوں کے اندر ہے، حیوانوں میں ہے، چرند میں، پرند میں، بھیڑی میں، بھیڑ میں، بکریوں میں، سب میں ہے، سانپ اور بچھو میں بھی جان جس کا نام ہے، روح جس کا نام ہے، وہ تو ہے، سب کے اندر ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے ساتھ جو روح متعلق ہے، جو جان متعلق ہے، وہ ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ امر رب، پروردگار کا حکم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرمائیے کہ روح امر رب ہے۔ 15 پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا روح امر رب ہے، اللہ کا حکم۔ یہ آنکھ ہے ہماری، آنکھ نظر جو آ رہی ہے ہم کو، وہ آنکھ کا جسم ہے، اور اس کی جان، اس کی روح جو ہے، وہ جو جس سے دیکھتے ہیں، دیکھنا، وہ ہے اس کی روح، جان ہے۔ پھر اس سے ایک روح متعلق ہے، اس کی جان ہے، وہ ہے اللہ پاک کا حکم۔ خالی دیکھنا، یہ آنکھ تو روح نہیں ہے، جسم ہے، ڈلہ ہے، چربی کا ڈلہ ہے۔ لیکن اس میں جو دیکھنے کی جو صفت ہے نا دوستو، وہ ہے جان، روح۔ لیکن یہ سب کے اندر ہے، تمام انسانوں کے اندر ہے، جانوروں کے اندر ہے، چیل کووں میں ہے، بھیڑ بکریوں میں، سانپ اور بچھو میں، سب میں، سب بلکہ ہم سے اچھا دیکھتے ہیں، بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں، کئی میٹر بلندی سے چیل اور کوے نیچے کی چیزیں، زمین کی سطح پر چلنے والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، بہت بلندی سے دیکھ لیتے ہیں، ہم تو اتنا نہیں دیکھتے۔ تو دیکھنا ایسا جان نہیں، روح نہیں، بلکہ اس دیکھنے کے ساتھ جو اللہ کا حکم متعلق ہے، اس حکم کا نام ہے جان، روح۔ مثلا اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ مت دیکھو، تو جو دیکھنے کا حکم دیا گیا وہ دیکھیں، جو نہیں دیکھنے کے لیے کہا گیا وہ نہ دیکھیں، بس یہ ہے جان، اس کی یہ ہے روح۔
اسی طرح ہاتھ ہے، یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہم کو وہ جسم ظاہری ہے، اس کے اندر پکڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ روح ہے، اس کی جان ہے. جیسے کہتے ہیں کہ انگلی میں جان نہیں رہی، ہاتھ میں اب جان نہیں رہی، مطلب پکڑنے کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. یہ تو سب میں ہے، لیکن جو پکڑنے کے لیے کہا گیا وہی پکڑے، جو پکڑنے سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، یہ امر رب. ابھی جو ہاتھ ہے پکڑنے کی جو قوت ہے سب کے اندر ہے، درندوں میں بھی ہے، جو دیکھا پکڑ لیتا ہوں، کھانے کی سے پکڑ لیتا، اس کو یہ لینا اور نہیں لینا وہ حکم نہیں نا اس کے پاس کچھ بھی اس کا. لیکن مسلمان کے ساتھ میں یہ متعلق ہے، حکم ہے کہ تم کیا لے سکتے ہو وہ لینا، جو نہیں لے سکتے وہ نہیں لینا، جو ہے جان. ایسے ہی پیر کا معاملہ ہے، ایسے ہی کانوں کا معاملہ ہے، سب میں آپ دیکھو تو اس کی ایک جان ہے، وہ ہے امر رب، اللہ کا حکم پورا کرنا. یہ جب تک امر رب چلتا رہا، امر رب پر گامزن رہے تو پھر انسان کی بلندی ہے، انسان کی بلندی ہے. یہ ختم ہو جائے تو پھر انسان کی پستی ہے بس. یعنی ہم آنکھ سے وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے رک جائیں جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. سمجھو جان آ گئی اس کے اندر، حکم رب آ گیا. ایسا ہی کان، جو سننے کے لیے کہا گیا وہی سنے، جس سے روکا گیا اس سے رک جائیں. تو یہ ہے روح، امر رب، اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں. ایسے زبان سب کے پاس ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے. تیتر کی اپنی بولی ہے، پرندوں کی اپنی بولی ہے، بھیڑ بکریوں کی بولی ہے. زبان سب کے پاس ہے، بولی ہے اس کی، وہ جو چاہے بول لے. لیکن اس زبان اس کے ساتھ ایک اللہ کا حکم متعلق ہے، وہ ہے روح، وہ ہے جان، اصل جان، امر رب، کہ جو بولنے کے لیے کہا گیا وہی بولو، جس بولنے کی ممانعت کی گئی اس سے رک جاؤ. یہ ہے جان، یہ ہے روح. تو دوستو ساتھیو، جب تک مسلمان اس روح پر گامزن رہا، چلتا رہا، اس حکم کو فالو کرتا رہا، تو ترقی کے اوپر چلتا رہا، ترقی رہی اس کی. جب اس سے پیچھے ہٹا، گر گیا، یعنی عام انسانوں کی طرح جو چاہا وہ دیکھ لیا، جو چاہا وہ حلق میں ڈال لیا، کھا لیا، جو چاہا وہ پکڑ لیا، جہاں چاہا وہ چلا اپنے پیروں سے. نہیں، وہ جو اللہ کا جو حکم ہے نا، امر رب، اس کو خاطر میں نہیں لایا، کوئی بات نہیں. جیسے چیل اور گدھے اور کوے اور کتے اور لومڑی اور بھیڑ اور بکری جیسے چر لیتے ہیں، یہ بھی چر لیا. جیسے ہاتھ مارتا ہے، پنجہ مارتا ہے شیر، ویسے جہاں کوئی چیز دکھی یہ بھی پنجہ مار لے لیا. چیل جیسے جھپڑتی ہے بھی جھپڑ لیا، کوئی چیز دکھی لے لیا. اس کو کوئی مطلب نہیں رہا کہ بھئی مجھے لینا ہے کہ نہیں لینا، ادھر خیال ہی نہیں، بس جی رہا ویسے. یہ وہ عادات و خصلتیں ہیں کہ یہ ابھی انسانیت سے نکل گیا، یہ امر رب سے نکل گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مسویٰ، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. ان کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے سننے پر کوئی پابندی، امر رب کا کوئی لحاظ نہیں ان کے پاس. جو روح ہے ان کے پیروں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس جہاں چاہے وہ چلے جاتے ہیں. ان کے کھانے پر کوئی رکاوٹ نہیں، جو چاہا وہ کھا لیا بس.
ان کے مال کمانے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو ہاتھ لگا وہ لے لیا، کما لیا بس. ان حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں ان کو. تو دوستو یہ وہ ہے جو روحانیت سے نکل گئے، جان نکل گئی، کچھ بھی نہیں ہے، جان نکل گئی، جان نکل گئی، امر رب نکل گیا، مطلب جان نکل گئی اس سے. اب جان نکل گئی ہے تو پھر یہ ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. جیسے ناش کا کوئی اعتبار رہتا ہے کیا؟ کوئی اعتبار نہیں. کوئی لے آؤ، غسل دے دو، جنازہ پڑھا دو، دفنا دو، ختم ہو گیا، بھی نہیں. ناشے اور ایسے لوگ جن کی زندگیوں سے امر رب نکل گیا، روحانیت نکل گئی، خدا کا حکم نکل گیا، محمد رسول اللہ کی سیرت نکل گئی. بعض اللہ والوں کی یہ لوگ، ایسے لوگ اصلی شکل میں دکھائے گئے، دیکھے وہ لوگ انسانوں کی اس بھیڑ میں انسان نہیں نظر آ رہے تھے. کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل میں ہے، کوئی سانپ کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی خنزیر بدجنور کی شکل میں ہے. انسانوں کے روپ میں یہ مگر ہے نہیں انسان، درندوں کی روپ اختیار کر لی. تو بعض اللہ والوں نے وہ دیکھ نہیں سک کر اللہ سے دعا مانگ کر اس حالت کو ہٹا لیا. مالک دیکھنے کی تاب نہیں، طاقت نہیں، ہٹا دیجیے چیزیں، ہٹا لیے. کہ انسان سب انسانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے لیکن انسان ہے نہیں وہاں پر. جو دوستو جب یہ روحانیت صحیح نہج پہ چلتی ہے، یعنی امر رب جب فالو کرتا ہے نا آدمی، اللہ کے حکموں کو فالو کرتا ہے، جو دیکھنے کے لیے کہا گیا وہی دیکھا، جو بولنے کے لیے کہا گیا وہی بولا، جو سننے کے لیے کہا گیا وہی سنا، جو پکڑنے کے لیے کہا گیا وہی پکڑا، جس کے پکڑنے کی ممانعت کی گئی اس سے رکا رہا. تو دوستو یہ بہت بڑی بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے آدمی، بہت بڑی بلندی. اور اس سے ایسی سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کرتا. جب اس راستے پر چلتا ہے آدمی. یہ جو معجزات ہے نا، کرامات، کیا ہے یہ؟ روحانیت کی جو بلندی ہوتی ہے، امر رب جب ترقی کرتا ہے، جو خدا چاہ رہے ہیں اسی نہج پر آدمی بندہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر روحانیت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے. تخت سلیمانی معلوم ہے نا، پلین تھا. وہ پلین ایجاد ہوا تھا کیا؟ نہیں تھا نا. کیا ہے؟ روحانیت کی کرشمہ سازیاں ہیں، جو بلندیاں ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو آسمانوں کا سفر کر لی، آسمانوں سے اوپر گئے. کیا پلین سے گئے تھے؟ وہ پلین کا سفر تھا. وہ پلین تھا، تصور بھی تھا، نہیں تھا نا. کیا ہے یہ؟ روحانیت کی کرشمہ سازی ہے. روحانیت کی بلندی، جسمانی بلندی نہیں ہے، روحانیت کی بلندی ہے. جو حکم خدا کا ہوا اس حکم پر چلے بس. پھر حیرت انگیز کارنامے دنیا نے دیکھا ہے. آپ آگے بڑھیے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے. مشرکین مکہ آ کر آپ سے پوچھے، سوالات کرے کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے نا، مسجد اقصیٰ کے محرابیں اور دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں بتاؤ. ظاہر بات ہے کوئی گنتے کیا؟ کون گنتے بھائی؟ جب گئے کہیں بھی شادی خانے میں کیا کوئی آدمی دروازے گنتے بیٹھتا ہے کیا؟ کوئی ارے دروازے کھڑکیاں کون گنتا صاحب؟ کوئی بھی نہیں گنتا نا. لیکن اب پریشان کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم گئے تھے نا، ابھی تو کھڑکیاں دروازے کتنے ذرا بتاؤ آپ.
تو سرور دو عالم محمد رسول اللہ وسلم حرم مکہ میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کے در و دیوار کو گن کے بتا دیا. کیا کچھ تھا کیا دیکھنے کا وہاں پر؟ نہیں تھا نا کچھ بھی. مسجد حرم میں بیٹھ کر آپ نے گن کے اقصیٰ کے پورے در و دیوار گن کے بتا دیا آپ نے, یہ دروازے, یہ کھڑکیاں اتنی اتنی. کیا ہے یہ؟ روحانیت کی کرشمہ سازی ہے, روحانیت کی بلندی ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں بیٹھے ہیں, بیٹھ کر آپ نے ایک آواز سنی, اس آواز کا پتہ صحابہ کو دیا آپ نے. فرمایا کہ ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم کی بلندی پر چھوڑا گیا تو 70 سال کی مدت میں اب وہ تہ کو جا کر لگا, اس کی آواز آپ نے سنی. کیا کوئی آلہ تھا وہاں پر سننے کا, کوئی ٹیلی فون؟ یہ سب حدیثی کتابوں میں موجود ہے. اور آپ نیچے اتریے, آپ صحابہ کرام کے احوال کو پڑھیے, آپ ان سے حیرت انگیز کارنامے ہوئے تو کیسے ہوئے؟ سوال یہ ہے. آج کی میرے دوستوں جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں نا, موبائل کی, انٹرنیٹ کی, اور یہاں بیٹھ کر وہاں کی دیکھ رہے ہیں فلاں فلاں, یہ کائے کی ترقی ہے؟ انسانیت کی ترقی ہے, آلات کی ترقی ہے جی, آلات کی ترقی, پرزوں کی ترقی ہے, سائنس کی ترقی, انسان کی ترقی, انسانیت کی ترقی, روحانیت کی ترقی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ چلا جائے آدمی پیدل ہو جاتا, کچھ بھی نہیں. جن بڑے بڑے کمپلیکسوں میں, مالس میں لگے ہوئے کیمرے لگے ہوئے, ایک چوری نہیں ہوتی, ادھر کا ادھر نہیں ہوتا. ارے بھائی کیا لوگ, ارے وہ انسانیت کی ترقی نہیں ہوئی, وہ آلات کی ترقی ہے. کرنٹ چلے جانے دو, نیٹ بند ہو جانا تو ہنگام, پورا مال لٹ لگ چلے جاتے, پورا پھر صحیح قدم, کچھ بھی نہیں. انسانیت کی معراج نہیں ہے آج, آلات کی معراج ہے, سائنس کی معراج ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں. مجاہدین کا لشکر ہے نہاوند کی پہاڑوں کے پاس, عراق کے پاس. آپ جنگ میں مصروف ہیں, پیچھے سے پہاڑ کی دوسری جانب سے فوج حملہ آور ہو رہی تھی. آپ یہاں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھہر کر دیکھا, اور دیکھ کر فوج کے کمانڈر کو پکارا, یا ساریہ الجبل, ساریہ ذرا پہاڑ کی خبر لو کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے. کیا تھی دیکھنے والی چیز؟ وہ کوئی آلات تھے, کیمرے تھے؟ یہ روحانیت کی میراث تھی میرے دوستو, روحانیت کی ترقی تھی, روحانیت کی کرشمہ سازیاں تھیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا, امر رب کو پورا کیا جاتا, تب روح یہ امر رب ہے. اس امر رب کو جتنا فالو کرے گا آدمی, جتنا آگے بڑھتا جائے گا, روحانیت کی معراج ہوتی جائے گی. ہم کو اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے, جو ملا ہم لے لیں, جو ذہن میں آیا بول دیں, ہم گالیاں بک دیں, ہم گانے کے بول دیں, ہم حرام مال کھا لیں, ہم زمینیں ہڑپ کر لیں, ہم جی قبرستان کی زمینوں کو ہڑپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجدوں کی زمینوں کو ہڑپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یتیموں کو مال کو کھا جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس. یہ روحانیت ہے, یہ انسانیت ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان. تو درندے اور بھیڑ بکری ہے.
بھئی درندہ جو ہے نا، اس کے سامنے اگر کوئی گدھا آ جائے، بلکہ کوئی خوبصورت حیوان بھی آ جائے، ہرن بھی آ جائے، تو اس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے نا، وہ تو مارتا تکا بوٹی کر لیتا، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو جو آگا مارو کھاؤ، قصہ ختم کرو بس. تو وہاں امر رب ہے نہیں نا، وہاں پر خدا کے حکم کو فالو کرنا ہے ہی نہیں وہاں پر. مسلمان کے پاس ہے کہ امر رب کو تم فالو کرو تو تمہاری روحانیت، تمہاری انسانیت ترقی کرے گی. تم زمین پر بیٹھ کر زمین کے باہر کی چیزیں تم بتا سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، اور تم نہتے رہ کر تم دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہو. تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی تم بوریاں نشینوں کی غلامی کرنے پر مجبور ہوں گے اگر تم روحانیت کی ترقی پر ہو تو. تم اور ایسا ہوا ہے ایسا. ایک ضعیف اور نحیف اور کمزور آدمی، بظاہر کمزور نظر ہے، لیکن روحانیت کی معراج ہے. اس نے ایک بول دیا، وقت کی حکومت ہل گئی. میرے دوستو، آپ کو بھی معلوم ہوگا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، مگر اس کی زبان میں تاثیر ہے، اس کی زبان میں وہ روحانیت کی لین پہ چڑھ پڑا ہے، اللہ کے حکموں کو فالو کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوا ہے. اس کی دنیا بدل گئی، اس کی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بوریے پہ، لیکن اس کی طاقت اور پاور کے عالم ایوان شاہی میں زلزلہ آتا ہے جب وہ کچھ بول دیتا ہے. وہ حکومتیں ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے اس کی ایک آواز کے اوپر. دیکھو اب ہوا ہے ایسا. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس لائن پہ چلے نہیں، ہم کو جو آیا وہ کھا لیے سب. ہمارے پاس روحانیت کیا ہے صاحب؟ ہمارے پاس روحانیت کیا ہے؟ جہاں سے کچھ پیسہ آ گیا ہم کھا جائیں یار، کسی کو دبانے کا موقع ہم دبا دیں یار. ارے بیوہ کا مال ہے تو ہم کھا جائیں یار. مطلب بول دیا نا، قبرستان کو بیچ کے کھا جاؤ تو کھا جائیں، ہمارے پاس کھا جائیں. یہ تو درندے ہیں، جانور ہیں. یہ قرآن مجید نے کہا یاکلون کما تاکل النعام، یہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. یہاں کہاں کی روحانیت ہے؟ یہاں کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں کہاں کی ترقی ہے؟ یہاں کہاں کی معراج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ روحانیت ترقی پہ تھی، عمل کر رہے تھے، ذکر کی طرف چل رہے تھے، تہجد کی طرف چل رہے تھے، حلال و حرام کی پرواہ کر رہے تھے، تو وہی وہ موقع تھا جب اقبال نے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جی، مسلمان کی آواز کے اوپر ہل جاتی تھی امان. ارے صحابہ کے واقعات آپ نے پڑھے نا میرے دوستو، بہتے ہوئے دریا کے اوپر گھوڑوں کو ڈال دیا، ڈوبے نہیں جی. کشتیاں تھی نہیں تھی، روحانیت کی معراج تھی. میرے دوستو، اس لائن پر آؤ میرے دوست، اللہ کے حکموں کو فالو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، نمازوں کو قضا مت کرو، نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرو، اللہ سے لو لگاؤ. جی، اللہ نے جو حکم دیا اس پر چلو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، پھر زندگی کا مزہ پاؤ. آپ کو لگے گا کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کی روحانیت کو سکون مل رہا ہے، آپ کو چین مل رہا ہے، آپ کو طاقت اور قوت مل رہی ہے، آپ محسوس کریں گے. آپ ہے نہیں ہمارے پاس کچھ. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.